کو اپنے ساتھیوں کو کچھ اور ضعیف ایمان والے جو مسلمان ہوں گے اس کے ورگلانے میں آ گئے، ان کو کھینچ کے واپس لے آئے۔ تو یہ اصل میں جب یہ بات بڑھے گی تو انسان میں غیر شعوری طور پر ایک دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ کن سے؟ صادق الایمان لوگوں سے۔ یہ ہے کہ جو ہمیں ذلیل کرواتے ہیں۔ اگر سب ہی ایک جیسے ہو جائیں تو نہ کوئی آگے رہا نہ پیچھے رہا۔ ان کو جب پکارا جاتا ہے فوراً چل دیتے ہیں، نہ انہیں جان کا کوئی خیال، نہ انہیں مال کا کوئی خیال، نہ اہل و عیال کا کوئی خیال، نہ گھر بار کا کوئی خیال۔ یہ فینیٹکس، یہ دیوانے، ان کی مت ماری گئی ہے۔ یہ الفاظ ہیں ان کے، غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے ان کی مت مار دی۔ انہیں کچھ پتا نہیں، نہ دائیں دیکھیں نہ بائیں دیکھیں، نہ خطرے کو دیکھیں نہ رزق کو ناپیں، نہ یہ دیکھیں کہ جان جاتی ہے کہ مال جاتا ہے۔ جو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں۔ اب یہ جب پکارا گیا کہ آؤ، اور کچھ لوگ تو بڑھ گئے کچھ رہ گئے، تو بڑھنے والوں کی وجہ سے نمایاں ہوئے رہنے والے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ بھی بیٹھے رہتے تو ہم ذلیل نہ ہوتے۔ ان کی بے وقوفی نے ہمیں ذلیل کیا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ان کی بات کہہ رہا ہوں۔ یہ باتیں آپ اب جب پڑھیے گا جا کر سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع، تب سمجھ میں آئے گا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں۔ وہ ایمان لائے تو جہاد کر رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ ایمان لائے ہیں تو جان اور مال لگا رہے ہیں کہ نہیں؟ جب محمد پکارتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ یہ وہی انقلابی انداز ہے۔ میں ہمیشہ مثال کمیونسٹوں کی دیتا ہوں۔ فیض کون تھا؟ ایک کمیونسٹ شاعر، لیکن چونکہ انقلابی رنگ تھا اس کی شاعری کا، مجھے اس کے اشعار پسند ہے۔ کیا کہتا ہے؟ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جاں راحت تن صحت داما، سب بھول گئی مصلحتیں اہل ہوس کی۔ دی کال آف ڈیوٹی جب آئی ہے ہم حاضر ہو گئے۔ چاہے جھوٹ بولا ساری عمر، کوئی انقلابیت وغیرہ اس میں نہیں رہی، لیکن یہ ہے کہ بہرحال شاعری تو انقلابی ہے نا۔ باقی تو کیا، کوئی میدان کے اندر کوئی کام، کوئی خطرے اور رسک لینے والی بات، لیکن یہ کہ انداز شاعری کا جو ہے وہ ایک انقلابی انداز ہے۔ گل و بلبل کی شاعری نہیں ہے، انقلابی شاعری۔ اس میں یہ جو انداز ہے، اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار، کڑکے ہیں بہت شیخ سرے گوشے ممبر، اور گرجے ہیں بہت اہل حکم بر سر دربار۔ یہ تو ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال کے لیے شیب بنی ہاشم میں جو محصور ہوئے تھے، وہ تنہا پس زندہ والی کیفیت ہے کہ نہیں؟ اور طائف کے گلیوں میں جو نقشہ جمع ہے، وہ کبھی رسوا سر بازارے والی بات ہے کہ نہیں؟ تو یہ نقشے انقلابی راہ میں آتے ہیں۔ اب وہ جو صادق الایمان ہے، ان کی کیفیت تو یہ ہے کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی۔ گھنٹی بجی ہے، اور اس آواز کی جو صدائے بازگشت تھی وہ اکیلی نہیں گئی، ہم بھی ساتھ گئے ہیں۔ یہ ہے ایمان کا لازمی تقاضا۔ اور جو پیچھے رہ گئے، اب کہتے ہیں یہ بے وقوف ہیں، ان کی مت ماری گئی ہے، دماغ ان کا خراب ہو گیا ہے، یہ کسی خطرے کو خطرہ نہیں سمجھتے، کسی چیز سے ڈرتے نہیں۔ 3000 کا لشکر 1 لاکھ سے ٹکرا رہا ہے، سوچئے تو صحیح۔ کون عقل مند کہے گا؟ جس کو دنیا کی سمجھ ہے، جس کو آپ ورلڈلی وائز انسان کہتے ہیں، وہ ورلڈلی وائز جو انسان ہے وہ اسے عقل مندی کہے گا کہ 3000 1 لاکھ سے ٹکرا رہے ہیں؟ غزوہ موتا کا ذکر کر رہا ہوں نا، 3000 کا لشکر تھا۔ اطلاع ملی کہ مقابلے میں رومیوں کا لشکر جو آ رہا ہے وہ 1 لاکھ کا ہے۔ اب مشورہ کیا بیٹھ کر کہ کیا کرنا چاہیے، عافیت کا، خیریت کا، حکمت کا، ورلڈلی وزڈم جو ہے اس کا تقاضا تو یہ کہ پیچھے ہٹ جائیں۔ صحابہ کہتے ہیں بھائی ہمیں فتح وغیرہ تو مطلوب ہی نہیں، ہمیں تو شہادت درکار ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اب شہادت سامنے نظر آ رہی ہے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں؟ نہیں، ٹکرا گئے۔ آپ کو معلوم ہے جعفر طیار شہید ہوئے، حضرت علی کے بھائی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ، وہ زید ابن حارثہ، یہ ہوئے کہ نہیں؟ پھر حضرت خالد نے کمان لی ہے
اور وہ بڑی حکمت کے ساتھ لشکر کو نرغے میں سے نکال کر لے آئے. اور آپ نے شاید سنا ہو جب مدینے پہنچے ہیں تو مدینے کے مسلمان اس کی مٹی کی مٹھیاں بھر بھر کر پھینک رہے تھے. یہ بھگوڑے آ گئے واپس. حضور نے فرمایا نہیں، یہ بھگوڑے نہیں ہیں، یہ اصل میں جو سورہ انفال میں آیا ہے اپنی بڑی جمعیت کی طرف پیچھے ہٹ آنا اس ارادے کے ساتھ کہ پھر قوت لے کر آئیں گے، تو اس کو بھگوڑا پن نہیں کہتے. حضور نے تسلی دی ہے انہیں، ورنہ اہل ایمان جو تھے مدینے والے وہ تو ان کے اوپر خاک ڈال رہے تھے. تو یہ ہے اصل نقشہ. اب جو لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں ان کی وجہ سے نمایاں ہو جاتے جو پیچھے رہ گئے، لہذا ان کے دل میں بجائے اس کے کہ ان کے لیے دعائیں کریں، اگر تو ایمان کی وہ مثبت کیفیت ہو تو دعائیں کریں گے، بھائی ہم سے نہیں ہو سکا، اللہ نے ان کو توفیق دے دی. ہم کمزور تھے، ہم دبک گئے، اللہ نے ان کو جرأت دی، ہمت دی. لیکن یہ کہ چونکہ وہ بات تو پہلے ختم ہو چکی ہے، وہاں تو معاملہ ہی شروع ہو چکا ہے جھوٹ کا، جھوٹ کے بعد جھوٹی قسموں کا. اعتراف اگر کرنا ہوتا تو ضعف ایمان ہی کے حد تک رہتے. جھوٹی قسم بولی فرسٹ سٹیج، جھوٹ بولا، جھوٹا بہانہ کیا پہلی سٹیج آئی، جھوٹی قسم کھائی دوسری سٹیج آئی، اور اب یہاں اہل ایمان کی دشمنی پیدا ہو گئی دل میں. یہ بے وقوف، یہ فینیٹکس، یہ دیوانے، انہوں نے در حقیقت ہمارے لیے زندگی مشکل بنائی ہوئی. غرّ ہؤلاء دینہم، سورہ توبہ میں ذکر ہے جب غزوہ تبوک کے لیے صحابہ نکل رہے تھے وہ ڈراتے تھے، لا تنفروا فی الحر، کیا کر رہے ہو، عقل کے ناخن لو، اس گرمی کے موسم میں نکل رہے ہو، اتنا لمبا سفر تمہیں کرنا ہے، کوئی اپنے نفع نقصان کا، کوئی بھلے برے کی کوئی سمجھ ہے کہ نہیں ہے. لا تنفروا فی الحر، جواب کیا دلوایا گیا، قل نار جہنم اشد حرا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے بہت زیادہ گرم ہے. ہمیں اندیشہ یہ کہ ہم پیٹھ دکھا دیں گے، فرض کی پکار جو ہے اس پر لبیک نہ کہیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے تو جہنم میں جھونکے جائیں گے. وہ جہنم کی گرمی اس سے بہت سخت ہے، یہ گرمی ہمیں عزیز ہے. پھر وہ ڈراتے تھے اتنے بڑے دشمن کے ساتھ لڑنے جا رہے ہو، عقل کے ناخن لو. یہ کوئی اب بین العرب جنگ نہیں ہے، جب تک عربوں میں جنگ رہی بھائی 1 اور 10 کی نسبت ہوئی، اس سے زیادہ تو نہیں ہوئی. غزوہ بدر میں تعداد کی نسبت و تناسب کیا، 1 اور 3، 313، 1000. سامان کا فرق شامل کر لیجئے تو 1 اور 10 کی نسبت ہو جائے گی. لیکن یہ کہ سلطنت روما سے تو پہلا ٹکراؤ جو ہوا ہے وہ 1 اور 33 کی نسبت تھی. تو وہ ڈرا رہے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو، اتنی بڑے دشمن کے مقابلہ کرنے جا رہے ہو. اس کا جواب کیا دلوایا، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہمیں کس چیز سے ڈرا رہے ہو، ہمارے لیے تو 2 بہترین انجام ہو سکتے، تیسرا کوئی ہے ہی نہیں. حسنین، حسنہ احسن کا مؤنث ہے، احسن آپ جانتے ہیں بہترین، حسین ترین شے، تو بہترین انجام ہے 2. اگر ہم سب اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں تو ہمارے لیے تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں، اور اگر ہم کامیاب ہو کر آ گئے اس معنی میں جو تم کامیابی سمجھتے ہو تب تم بھی مانو گے کہ کامیاب ہو گئے. ہمارے لیے تو جسے کہتے ہیں عام کولوکیل اردو میں چت بھی میری پٹ بھی میری، جیتوں تو جیتا ہی، ہاروں تب بھی میری جیت ہے. میں اگر شہید ہو جاؤں اللہ کی راہ میں تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں. تو اب ڈر کس بات کا، کس چیز سے ڈرا رہے ہو ہمیں. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، ہمارے لیے تو دونوں انجام یکساں احسن. اگر شہادت کی موت آ جائے تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اور اگر ہم غازی ہو کر آ گئے، جیت کر آ گئے، تو تم بھی کہو گے کہ جیت ہو گئی، کامیابی ہو گئی، تو ہمارے لیے تو اندیشہ ہی نہیں. لیکن میں اس وقت یہ بتا رہا ہوں منافق کیا ڈراوے دیتے تھے. جب اس حالت میں بھی مسلمان چلتے تھے تو اب ان کے دل میں دشمنی پیدا ہو جاتی تھی، عداوت. جب اس سٹیج پر معاملہ آ گیا، یہ ہے وہ 3rd سٹیج ٹی بی کی کہ یہاں سے واپسی ممکن نہیں. ہم العدو فاحذرہم، یہ سورہ منافقون میں فرمایا اے نبی اب پوری طرح ہوشیار رہیے، اصل دشمن یہ ہے. یہ ہے اب مارے آستین جو اندر سے ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کو پسند نہیں ہے کہ اہل ایمان کیوں اللہ کی راہ میں نکل رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا ہے بھلے انسانوں کی طرح ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے، جب ایمان لائے ہو تو اس کے تقاضے پورے کرو.
تقاضے